حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناکام اور رسوا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور ایسے لوگ جو اپنے خرچ کا انتظام نہیں کر سکتے اور اتنے محتاج ہیں، تو ایسے محتاج اور خرچ کے محتاج لوگوں کے لیے آپ کما کر ان کو دیتے ہیں. وتقری الضیف، اور آپ ایسے ہیں، آپ کا سینہ اتنا کشادہ ہے، آپ دوسروں کے لیے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. وتحمل الکل، اور آپ ایسے ہیں کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں یا کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور اجتماعی طور پر جب کوئی اجتماعی مصیبت، کوئی مسئلہ ایسا درپیش ہو جس میں ساری قوم کو مسئلہ ہو، تو اس سلسلے میں آپ ہر طرح کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ساری وہ صفات ہیں جو گنوائی گئی ہیں کہ ان صفات کا تعلق ذاتی عبادت سے نہیں ہے، بلکہ دوسری مخلوق اور دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانے سے ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو ان صفات کا حامل ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ناکامی رسوائی نہیں دیتے. اور یہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت اعلیٰ درجے کی تھیں اور آخر تک رہیں. اور یہ ہمارے دین کا امتیاز ہے کہ عبادات جو انفرادی اور ذاتی عبادات ہیں، اس کے علاوہ ان خدمت خلق کے حوالے سے جو صفات ہیں، دوسری مخلوق کو آرام پہنچانے کے حوالے سے جو اعمال ہیں، جو خدمات ہیں، ان کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضعۃ و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں. اعلیٰ لا الہ الا اللہ وادناہ اماطۃ الاذی عن الطریق، سب سے اعلیٰ شاخ یا سب سے اعلیٰ درجہ یا شعبہ وہ ایمان کا تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے، اور ادنا ترین کم سے کم درجے کا ایمان کا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے. اب راستے سے جو تکلیف دہ چیز ہے یہ انسانوں کو بھی تکلیف پہنچا سکتی ہے، جانوروں کو بھی تکلیف پہنچا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ کوئی خصوصیت نہیں بیان کی کہ انسانوں کو تکلیف دینے والی یا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو تکلیف دینے والی. نہیں، کسی کو بھی جو تکلیف دے، کوئی کانٹا ہو، کوئی روڑا ہو، کوئی اور چیز ہو، ایسی چیز دور ہٹانا یہ ایمان کا شعبہ قرار دیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ایسا کرنا، یہ خود ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور ایسا کرنے سے ایمان بھی بڑھتا ہے، اور ایسا کرنے سے جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے، انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ وہ صفات ہیں جن کا تعلق دوسری مخلوق سے ہے اور دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے یا ان کی تکلیف دور کرنے سے. یہ ان صفات کو جو بھی اختیار کرے گا، بسا اوقات میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ اعمال کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. بسا اوقات ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ اس میں ایمان نہ بھی ہو لیکن ان اعمال کا کرنے والے کو اس کا اثر ملتا ہے. اگر کوئی غیر مسلم ایسی صفات اختیار کرے گا اس کو بھی فائدہ پہنچے گا. یہ الگ بات ہے کہ ایمان کے ساتھ جو اس کی انوار ہیں، جو اس کے برکات ہیں، اللہ کی رضا ہے، ایمان کا اضافہ ہے، وہ چیزیں تو مسلمان اور مومن کو ہی ملیں گی. لیکن یہ اعمال ایسے ہیں کہ کوئی بھی اختیار کرے گا اس کو اس کا فائدہ